شهادة الحسين عليه السلام مشايعات وبايعات وتابعات على قدر اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات علی محمد وعلى اذان وطرق. آج ابھی پوری رات شب بیداری ہوگی اور علم مبارک برآمد ہوگا اور آپ حضرات جو ہے زیارت کریں گے. اور محدود وقت ہے اور اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے اندر جو ہے مختصر بیان کو مکمل کر دیں گے. اور اسی لیے آپ حضرات کے سامنے جس حدیث کو نقل کیا ہے رسول اسلام کا جو ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایک وقت، ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دین کو لوگ مٹائیں گے. رسول اسلام اس دین کو لے کر آئے اور مولا علی نے پھیلایا، امام حسین نے بچایا. پڑھیے صلوات. تو اب جو ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اوروں سے محبت کیوں نہیں کرتے. دیکھیے ہم جو ہے محبت کے بھوکے ہیں، ہے نا، محبت کے بھوکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کردار تو ایسا لاؤ، کردار ایسا لاؤ تو وہ تو اور ہوں گے جو محبت کرتے ہوں گے، زلف اور یہ ہے نا. ہم جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کردار ہے. اگر جو ہے کردار بہترین ہے تو پھر ہم جو ہے اس سے محبت کرتے. ہمارے ہاں جو ہے صورت نہیں دیکھی جاتی، ہمارے ہاں جو ہے کردار دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں جناب بلال جو ہے یہ کالے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، ہر ایک جو ہے انہیں آواز دیتا تھا بلال یہ کام کر دو، دوڑتے تھے. بلال یہ کام کر دو، دوڑتے تھے. ہر ایک بلاتا تھا اور ہر ایک کی آواز پہ جناب بلال دوڑتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کردار جب اس معیار پہ ہوا، اب تک جو ہے ہر ایک کے بلانے پہ بلال دوڑتے تھے، اب بلال کے بلانے پہ سب دوڑ رہے ہیں. یعنی جب کردار ایسا ہو جائے. لیکن بہت سے لوگوں نے کیا نا، دوسرے کو ہے نا وجن کر دیا. اذان ہو گئی، جب اذان ہو گئی دیکھا کہ ابھی تو رات ہے، رسول اسلام موجود نہیں. لوگ رسول اسلام کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول اذان ہو گئی. رسول اسلام نے کہا کس نے اذان کہی؟ بلال نے اذان کہی. کہا نہیں، بلال نے نہیں. اور جو ہے نا بہترین ترنم والا ہے نا، لہر والا ہے. کہا کہ نہیں، جب تک جو ہے بلال اذان نہیں کہیں گے صبح نہیں ہوگی، اندھیرا رہے گا. جب تک کہ بلال اذان نہ کہے اس وقت تک روشنی نہیں ہوگی. تو اب آپ سمجھ لیں، معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسا کردار ہے تو جب انسان اس دنیا میں روشنی کے لیے ترس جاتا ہے تو اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو قبر میں اجالے کے لیے ترس جاؤ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں خطا کار ہوں، دیکھیے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف جو ہے جھکے. اب یہ سمجھ لیں کہ حسین جناب حر کو جھکنے میں دیر ہوئی
لیکن امام حسین کو اٹھانے میں دیر نہیں ہوا، یعنی بتایا کہ دیکھو جو بھی خطا کار ہے ہماری بارگاہ میں آ جائے تو ہم اس کے خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کرم کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ زمین والے سے پہلے جو ہے آسمان والے پہ کرم کیا ہے نا، کہ فطرت کی جو ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، ایک جزیرے میں، اور ادھر جو ہے امام حسین کی ولادت ہوئی، پورا تفصیل سے آپ کے ذہن میں پورا واقعہ ہے نا، کہ ادھر ولادت ہوئی اور جناب فطرس نے جناب جبریل سے کہا کہ ہمیں بھی لے کر چلیے، لیکن جناب جبریل نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ اللہ سے پوچھ لے، یہ نہیں کہا۔ دوسرا اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو شرک کہنے لگتا ہے، پڑھیے صلوات، لیکن یہ نہیں کہا۔ اور کیا ہوا، لے کر آئے اور جیسے ہی آئے اور اپنے بالوں پر کو اپنے آپ کو مس کیا، بالوں پر مل گیا اور یہ کہتے ہوئے اڑے، انا عتیق الحسین مل مصری، انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے کیا کہا، انا عتیق الحسین، کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھے جو ہے امام حسین نے آزاد کیا۔ تو دیکھیں آزادی جو ہے، آزادی تین ہے، ایک جو ہے عتق، اور دوسرے جو آزادی ہے وہ جو ہے حریت، اور تیسری آزادی ہے لیکن اس میں نفرت ہے، وہ کیا ہے، طلاق ہے نا، اور جو ہے حریت یہ آزادی ہے، اور جو ہے طلاق اس میں بھی آزادی ہے لیکن جو ہے نفرت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انا عتیق الحسین، کہ جناب فطرس آئے اور انہیں بالوں پر ملا اور یہ کہتے ہوئے اڑے کہ من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے۔ یعنی آزاد جو ہے، یعنی صرف جو ہے جسموں کے آزاد نہیں بلکہ جو ہے روحوں کی آزادی ہے، اور ایسا آزاد کیا کہ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ترک اولا ہوا تھا اس کا جو ہے دھبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور حریت، آزادی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ نام کی وجہ سے آزادی نہیں جب تک کہ حسین ابن علی کے در پہ نہ آ جائے۔ اور دیکھیں کہ جب بھی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بھلے سزا کاٹ لیا ہو لیکن جو ہے دھبہ لگا رہتا ہے نا۔ اگر جو ہے مثال کے طور پہ چوری کر لے، کسی کا چوری کر لے اور 2 سال یا 4 سال اگر سزا کاٹ لے، لیکن اس کے باوجود جب نکلے گا جیل سے تب بھی لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے چوری کیا تھا، یعنی یہ جو ہے چور ہے یا یہ جو ہے نا قاتل ہے کہ فلاں شخص کو قتل کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جرم کرنے کے بعد بھی دھبہ رہتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جسے آزاد کر دے دھبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور طلاق والا کی جب وہ کہا نا کہ ابن طلقہ شہزادی نے کہا تھا کہ غلام زادے کہ تم جو ہے غلام تھے اور ہمارے نانا نے جو ہے تمہیں آزاد کیا تھا، یعنی طلاق دینے کے بعد حرام ہو جاتا ہے، تو بتا دیا کہ تم بھی جو ہے اسلام کے لیے اسی طریقے سے حرام ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حسین ابن علی کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے وہ انسان جو ہے نجات یافتہ ہو جاتا ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا کیا شرف ہے کہ اگر جو ہے امام حسین کے غم میں اگر آنسو بہا دے، سنیے بہت دقیق بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں کچھ ملنا چاہیے، ارے اس سے بڑھ کے اور کیا ملے گا کہ آنسو پہ جنت مل رہی ہے، اور یہ صلوات محمد والے محمد، اب بھی کہتے ہیں ملنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا ملے گا، ہے نا، کہ ایک آنسو میں جو ہے جنت مل رہی ہے۔ اور سید سجاد نے ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ ہاتھ دھلا، اور ہاتھ دھلا جو ہے دھون، اور اس سے جو ہے موتی بن گئے، ہیرے جواہرات بن گئے۔ اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ یہ آنسو جو ہے کیسے رومال میں موتی، اور یہ صلوات محمد والے محمد۔
कैसे मोती बन जाते हैं, है ना। आप देखें कि ये हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है। आप करिए, है ना। आप जो है कोई, आपसे मुराद कोई अपने को ना ले लीजिएगा, है ना। कोई करे यजीद के कायदे ऐलान कर दे कि हम जो है यजीद के मोहब्बत में प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, और ऐलान कर दे कि यजीद के मोहब्बत में कर रहे हैं, जो आएगा उसे घड़ी भी देंगे, जो आएगा उसे लिबास भी देंगे, जो आएगा उसे बिरयानी खिलाएंगे, जो आएगा साथ में पार्सल भी देंगे। अगर हमारी कौम का एक बच्चा भी चला जाए तो फिर सवाल कीजिए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आप देखें कि ये हुसैन इब्न अली की अजमत है, फजीलत है कि जो भी फर्श अज़ा पे आ जाता है, जो भी फर्श पे आ जाता है, तो अब जो है उसके लिए क्या है कि जब यहाँ से उठेगा तो खुशबू लेकर उठेगा, है ना। वो अलग मसला है ना, कि इंसान महसूस ना करे, लेकिन इंसान को महसूस नहीं होगा, है ना, लेकिन दिल उल साफ हो, है ना, दिल उल साफ हो, ये ना कि अरे झेल लो, यही तो बढ़िया सलवात मोहम्मद, है ना, फर्श पे, है ना, आ जाए तो खुशबू लेकर उठता है। वो अलग मसला है कि हमें आपको महसूस ना हो, लेकिन जो है फरिश्ते महसूस करते हैं, है ना। जैसा कि सुनते रहते हैं ना बराबर कि जब मलाइका जिब्रील जो है आसमान पे जाते हैं तो एक अजीब किस्म की खुशबू महसूस होती है, और फरिश्ते सवाल करते हैं, मलक सवाल करते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। कहा कि फर्श अज़ा बिछा था, हुसैन का जिक्र हो रहा था, है ना, यानी ऐसी खुशबू तुम्हारे बदन से आ रही है। तो फिर वो कहते हैं, है ना, कि हमें भी लेकर चलो, है ना। तो फिर जो है फरिश्ता जिब्रील कहते हैं कि नहीं, मजलिस तो अब ख़त्म हो गई। अरे तो फिर वो सवाल करते हैं, मजलिस तो ख़त्म हो गई लेकिन जगह तो बाकी होगी। अरे पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, जगह तो होगी, तो जाहिर सी बात है ना, कि इंसान जो है ना खुशबू महसूस करता है। बहरहाल खुशबू के सिलसिले से अभी 20 मिनट है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, तब उसको दोहराना नहीं चाहते। एक सलवात पढ़िए। तो अब आप देखें कि यही जो है दर हुसैन है कि खुद क्या अज़मत है, खुद जो है रसूल इस्लाम ने बताया। लेकिन जो है बात सवाल करते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था करबला में जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, तो फिर इमाम हुसैन जो है करबला में क्यों गए। तो अब सवाल ये है कि जनाबे इब्राहीम को मालूम था, पहुँचे कि नहीं, मालूम था, और जनाबे इस्माइल को ज़िब्ह करने के लिए मिना में ले गए। क्यों लेकर गए, तो सब यही कहेंगे कि अल्लाह का हुक्म था, है ना। तो अल्लाह का हुक्म था, उसी तरीके से दीन बचाने के लिए परवरदिगार का हुक्म था, है ना। परवरदिगार का हुक्म था कि वो जो है जाएं। लेकिन जो है ये सबको मालूम है कि जनाब इस्माइल ज़िब हो गए। सब कहते हैं नहीं ज़िब नहीं हुए। क्या हुआ, कहा परवरदिगार ने दुम्बा भेज दिया, है ना। यानी अब बताएं कि छुरी चलने में कितना वक्त लगता है। इधर जो है छुरी, है ना, गले पे रख दिया, है ना, गले पे रख दिया, और इधर जो है दुम्बा आ गया, है ना। कितनी देर लगता है, कहा कि दुम्बा आ गया। यानी ये सब मुसलमान कहते हैं कि दुम्बा आ गया, यानी आसमान से दुम्बा आ जाए तो ये समझ में आता है, और मोहम्मद जो है मेराज पे जाए तो ये समझ में नहीं। समझे आप। और फिर जो है मालूम ये हुआ कि 10 ज़िलहिज को जो है सब बकरा लिए जो है वो घूम रहे हैं। और जो है अगर सवाल कीजिए क्या है, तो सब यही कहेंगे कि जनाब इब्राहीम की याद में है, जनाब इब्राहीम की याद में है। तो जनाब इब्राहीम की याद में आप जो है दुम्बा ज़िब्ह कर रहे हैं, तो ये वही दुम्बा है। अरे नहीं, अब इतना बेवकूफ़ मत बनाइए, तो ज़माना हो गया, वो दुम्बा थोड़ी है ना, वो दुम्बा नहीं। फिर ये क्या है, कहा कि ये जो है उस दुम्बे की शबीह है,
سمجھ گئے؟ اس دمبے کی جو ہے شبیہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دمبے کی شبیہ بنا لے تو جائز ہے، اور حسین کی شبیہ بنا لے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان در حسین پہ آئے گا تو پھر اسے معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی کی فضیلت کیا ہے، اور کس قدر جو ہے رسول اسلام نے یعنی کبھی سجدے کو طول دے کر بتایا، کبھی جو ہے خطبے کو روک کر بتایا کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں آ رہے ہیں اور عبا میں پیر الجھ گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ عبا جو ہے وہ امام حسین کے قدموں کا طواف کر رہا تھا۔ بہت دقیق بات کہہ دی، پڑھیے صلوات۔ اچھے بلاتے نہیں ہیں، لیکن آ جائیے پیچھے والے تھوڑا، ہے نا، ایک بار ہمت کر کے آئی جائیے، کیا ہے تھوڑا آ جائیے۔ اچھا بلائیے بھی تو ماشاء اللہ کچھ آتے ہیں لیکن کچھ ہل کے رہ جاتے ہیں، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد، زیادہ نہیں پڑھیں گے، بس ختم ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں خطبے کو منقطع کیا، 20 منٹ کا ٹائم تھا، لیکن ٹائم بتائیں گے نہیں، پھر ٹائم بڑھ گیا ہمارے لیے، لیکن وہ ابھی نہیں بتائیں گے، ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب آپ دیکھیں خطبے کو منقطع کر دیا، اور خود جو ہے رسول اسلام جاتے ہیں، اور جانے کے بعد امام حسین کو اٹھاتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے امام حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہا ھذا حسین فارفو، پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ مدینے میں کون ایسا ہے کہ جو حسین کو نہیں پہچانتا؟ سب پہچانتے ہیں، لیکن رسول اسلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس حسین کو پہچان لو، کہ آج جو ہے ہم اٹھا کر تعارف کرا رہے ہیں، تو کل ایسا نہ ہو تم جو ہے اسی حسین کو ہے نا گھوڑے پر سے گرا دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ سجدے کو طول دے کر یہاں تک کہ جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جو ہے رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین نہ اٹھ جائے۔ لوگوں کو جبریل کے آنے پہ تعجب ہے، ہمیں جانے پہ تعجب۔ پڑھیے صلوات۔ سجدے کو جو ہے طول دے کر بتایا، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب عید کا موقع آتا ہے اور امام حسن اور حسین کہتے ہیں کہ نانا سب کے لیے سواری ہے، لیکن ہمارے لیے رسول اسلام کے لیے کیا مسئلہ تھا، ہے نا، اسی سے کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بھی ہے نا اونٹ کی لائن لگ جاتے ہیں سب، ہے نا، اونٹ کا ہے نا، اونٹ کی قیمت ٹرک کے برابر ہے نا آج کل کے حساب سے، ہے نا، تو انداز سے کہہ رہے ہیں یہی پکڑ لیجئے گا، ہے نا۔ پڑھیے صلوات۔ لیکن کیا ہے، خود جو ہے رسول اسلام کہتے ہیں کہ ہمارے دوش پہ سوار ہو جائے، تو ایک طرف امام حسن علیہ السلام اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام، اور حسن اور حسین کہہ رہے ہیں نانا اونٹ کی آواز بھی ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اب رسول اسلام جو ہے اسی طریقے سے آواز بھی نکال رہے ہیں۔ پھر کہا کہ نانا اونٹ کے مہار بھی ہوتا ہے، تو کیا کہا امام حسن سے کہ ایک طرف کا زلف تم پکڑ لو، ایک طرف کا زلف تم پکڑ لو، ایک طرف کا زلف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف کا زلف امام حسین علیہ السلام۔ اب رسول اسلام جو ہے مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں۔ آپ اگر جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو، نواسوں کو، ہے نا، پوتوں کو اگر دو کو لے کر جائیے، ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، اور لے کر آپ بازار میں جائیے، تو ایک بچہ کیا کہے گا،
کہے گا نانا یا دادا جو بھی ہو بابا، کہے گا کہ ادھر چلیے، ایک کہے گا نہیں ادھر چلیے، ایک کہے گا نہیں اس دکان پہ چلیے، ایک کہے گا نہیں آئس کریم چاہیے، ایک کہے گا نہیں ہمیں ٹافی چاہیے، ایک کہے گا نہیں ہمیں کھلونا چاہیے، تو ایک جو ہے اس دکان پر کھینچ کے لے جائے گا، ایک اس دکان پہ کھینچ کے لے جائے گا، ایک اس گلی میں کھینچے گا انگلی پکڑ کر، ایک اس گلی میں کھینچے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں، ایک زلف امام حسین کے ہاتھ میں، تو امام حسن کہے نانا مدینے کی اس گلی میں چلیے، امام حسین کہے نانا مدینے کی اس گلی میں چلیے۔ یعنی رسول اسلام کو معلوم تھا کہ جو حسن کی مرضی ہے وہی حسین کی مرضی ہے، جو حسین کی مرضی ہے وہی حسن کی مرضی ہے، جو ان دونوں کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے، جو رسول کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہا کہ جو ان دونوں کی مرضی ہے وہ رسول کی، جو رسول کی مرضی ہے وہی جو ہے خدا کی مرضی ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جو ہے امام حسین رسول اسلام کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں محبوب تھے، کہ پروردگار بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام ملول ہو جائے۔ ہلنے کا واقعہ سنا ہے نا، کتنی بار تو ہم ہی پڑھ چکے ہیں نا، اشارہ کرتے پڑھیں گے نہیں، سنا ہے نا کہ فوراً جو ہے کہ بچہ آیا، امام حسن لیا، امام حسن نے دیکھا ہے نا، اور پروردگار کا حکم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے پائے، اس سے پہلے جو ہے نا ہرنی نے بچہ پہنچا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کہاں جو ہے صحرا سے، اور تمام جو ہے ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، سمجھ گیا؟ یعنی کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیا فضیلت ہے پروردگار کے نگاہ میں۔ یہ ایک واقعہ کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام خط لکھا، اور لکھنے کے بعد مادر گرامی کے پاس آئے اور کہا کہ مادر گرامی یہ بتائیے کہ کس کا خط۔ گھبرا نہیں گئے، پڑھے نا 5 منٹ، 9:45 کا وقت ہے، بتا دیا مصائب پڑھیں گے 5 منٹ کے بعد، ہے گھبرا نہیں گئے، 20 منٹ ہے سمیٹ دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہ ایسا نہ ہو، شہزادی سے جب کہا، شہزادی سوچا ایسا نہ ہو کہ کوئی ملول ہو جائے، اگر کہہ دے کہ امام حسن کا خط اچھا ہے یا کہہ دے امام حسین کا خط اچھا ہے، تو شہزادی نے کیا کہا کہ بیٹا بابا کے پاس جائیے، سنیے بہت دقیق واقعہ ہے، بابا کے پاس جائیے۔ امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کے پاس آئے، کہا بابا بتائیے کس کا خط بہتر۔ مولا نے کہا بیٹا نانا کے پاس جائیے۔ یعنی مولا کائنات یہ نہیں چاہتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین ملول ہو جائے یا حسن ملول ہو جائے، کہا نانا کے پاس جائیے۔ نانا کے پاس گئے، کہا کہ نانا آپ بتائیے۔ رسول اسلام نے کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے، جبریل بتائیں گے۔ رسول اسلام بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے نا ملول ہو جائے، کہا جبریل بتائیں گے۔ جبریل سے کہا، جبریل نے کہا ہم نہیں بتائیں گے، میکائیل بتائیں گے۔ میکائیل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے ملول ہو۔ جناب میکائیل نے کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے، اللہ بتائے گا۔ اب آپ دیکھیں پروردگار بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے حسن یا حسین ملول ہو جائے۔ قدرت کی آواز آئی کہ ہم نہیں بتائیں گے، خود فاطمہ بتائیں گی۔ اب جب یہ ہوا تو شہزادی جو ہے غور و فکر کرنے لگی، اور اس کے بعد اپنے گلے میں جو گولبند تھا، جو موتی کے دانے تھے، 7 موتی کے دانے تھے، شہزادی نے زمین پہ بکھیر دیا اس دانوں کو، کہا کہ جو دانہ زیادہ اٹھا لے گا اس کا جو ہے خط بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہ 7 دانے تھے، تشت پہ یا زمین پہ بکھیر دیا۔
ادھر سے امام حسن نے ہاتھ بڑھایا ایک دانہ اٹھایا, ادھر سے امام حسین نے ہاتھ بڑھایا ایک دانہ اٹھایا, پھر حسن نے ہاتھ بڑھایا ایک دانہ اٹھایا, پھر حسین نے ہاتھ بڑھایا ایک دانہ اٹھایا, یہاں تک کہ 3 دانے امام حسن نے اٹھائے, 3 دانے امام حسین نے اٹھائے, ایک دانہ بچا ہوا تھا. ادھر امام حسن نے ہاتھ بڑھایا, ادھر سے امام حسین نے ہاتھ بڑھایا. قدرت کی آواز آئی, جبریل جاؤ اور جلدی سے اس دانے کو 2 حصے میں تقسیم کر دو, اور 2 حصے میں تقسیم ہو گیا, اور نصف امام حسن نے اور نصف امام حسین نے اٹھایا. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے, کہ خدا پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے میرا حسین غمگین ہو جائے, ملول ہو جائے. لیکن ہائے ان مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. ہاں عزیزان محترم, ابھی جو ہے حضرت ابو الفضل العباس کا علم برآمد ہوگا. آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نام سے پہچانا جاتا ہے, صفت ہوتی ہے تو عمومی ہوتا ہے نا, صفت سے ہر انسان نہیں پہچان سکتا. ڈاکٹر کہہ دیجئے, عالم کہہ دیجئے, انجینئر کہہ دیجئے, بہت سے آ گئے نا, 10-15 آ گئے, بہت سے آ گئے. لیکن نام لے لیجئے تو مخصوص ہو جاتا ہے, مخصوص ہو جاتا ہے. صفت بیان کیجئے, ڈاکٹر کہہ دیے, بہت سے ڈاکٹر ہے, کسی کا نام لیتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے صفت, اگر جو ہے علم کہیے, علمدار کہیے تو حضرت عباس ذہن پہ آ گئے. اگر وفا کہیے تو حضرت عباس مخصوص ہے. ہاں عزیزان محترم, جب تمام دیگر بنی ہاشم خیمے سے نکلے ہیں, حمید وہ بیان کرتا ہے کہ جب جناب قاسم خیمے سے نکلے تو خیمے کا پردہ اٹھا, فروا کے خیمے کا پردہ اٹھا. جب علی اکبر خیمے سے نکلے, حمید یہ راوی ہے, تو لیلا کے خیمے کا پردہ اٹھا. جب علی اصغر خیمے سے نکلے تو رباب کے خیمے کا پردہ اٹھا. کہا کہ جو شہید نکلتا تھا تو اس خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, لیکن جب عباس میدان میں گئے تو تمام خیمے کا پردہ اٹھ گیا. یہ کنایا تھا ایک, ہے نا, کہ وہ پردے کا محافظ عباس جا رہا ہے. ہاں عزیزان محترم, یہ باب الحوائج ہیں کہ جو بھی ان کے در پہ آ جائے. علماء نے لکھا ہے کہ ایران خورستان میں, شہر میں مجلس ہو رہی تھی. ایک شخص جو ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا بچپنے سے, تو ایک دیوار کا سہارا لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, اور تمام افراد جو ہے وہ ماتم کر رہے تھے. وہ جو ہے معذور تھا, چل نہیں سکتا تھا, دیوار کا سہارا لیے ہوئے رو رہا تھا, اور بیٹھے ہوئے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے ماتم کر رہا تھا, اور اس کے اندر جو ہے یہ تڑپ تھی, کلک تھا کہ کاش کہ ہم بھی صحیح سالم ہوتے تو اس دستے میں ماتم کرتے. اتنے میں ایک آواز آئی, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر ماتم کرو. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو معذور ہیں, ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, ہم چل بھی نہیں سکتے. پھر اس نے سنا کہ ایک آواز آئی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ماتم کرو. پھر جو ہے اس نے یہی کہا کہ ہم جو ہے معذور ہیں. جب پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تب اس نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیجئے, اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھڑا کیجئے. بس یہ جب یہ کہا تو ایک آواز آئی کہ اگر ہمارے ہاتھ ہوتے تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی, علی اصغر جو ہے پیاسے نہ ہوتے. ہاں عزادارو, آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی
علم ہوگا تو ساتھ میں جو ہے مشکیزہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے۔ ہاں عزادارو، ملتا ہے کہ ایک مومنہ تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن نابینا تھی، وہ بیٹی نابینا تھی، اور زیارت کے لیے جب کربلا جا رہی تھی تو باپ نے یہ کہا کہ دیکھو ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی نابینا ہے، ازدحام ہوگا، بھیڑ ہوگا، لہٰذا تم تنہا چلی جاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے، اور آخر کار جب لے کر چلی حضرت عباس کی حرم کی طرف، تو ایک مرتبہ مڑ کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹی موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے تڑپ گئی کہ ہم اپنے شوہر کو کیا جواب دیں گے، بیٹی گم ہو گئی ہے، وہ بھی نابینا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے یہ تڑپ رہی تھی کہ آواز آئی، خود بیٹی نے کہا کہ مادر گرامی ہم ادھر موجود ہیں۔ اب جو ماں نے دیکھا تو ماں نے کیا دیکھا کہ بینائی واپس آ گئی ہے۔ اب ایک آواز آئی کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ بینائی بھی واپس آ گئی اور بیٹی بھی مل گئی۔ ہاں عزادارو، باب الحوائج ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایک ذاکر اہل بیت حضرت عباس کی حرم میں مصائب حضرت ابوالفضل العباس کا پڑھ رہا تھا، تو اس نے یہ پڑھا کہ حضرت عباس کو 7 تیر لگے اور آنکھ میں پیوست ہو گیا، ایک سینے میں، ایک پیشانی پر، مغز تک پہنچ گیا۔ تو جب وہ ذاکر نے پڑھ لیا تو آیت اللہ سید سبستانی وہ بھی موجود تھے۔ جب پڑھ چکا تو انہوں نے، سید نے، آیت اللہ سبستانی نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اب اس روایت کو نہ پڑھنا، اس روایت کو نہ پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا کہ آغا ہم نے پڑھ دیا، کتاب میں دیکھا تھا، لیکن اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جیسے آیت اللہ سید سبستانی جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر کربلا ہے، اور اس میں جو ہے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بازو قلم ہے، اور تیر جو ہے آنکھ پہ ہے، پیشانی پہ ہے، اور ایک آواز آئی، کہا کہ سید یہ بتاؤ کہ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیروں کو کیسے نکالے۔ بس اتنا سننا تھا، چونک گئے، تڑپ گئے، اور جو ہے اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ مارنے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا آقا ہم سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں کہ کربلا میں کیسے مصائب ہوئے، انسان تو جانے دیجئے، حیوانوں نے بھی برداشت نہ ہوا، حیوان بھی برداشت نہ کر سکے۔ بس اسی کے بعد 2 جملہ آخری فکرہ کہ حیوان بھی برداشت نہ کر سکے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس کا جو گھوڑا تھا، جب عباس شہید ہو گئے تو اسے جو ہے یزید نے لے لیا اور چاہا کہ ہم اس پہ سوار ہوں، لیکن اس گھوڑے نے اسے قبول نہیں کیا۔ بہت کوشش کیا کہ حضرت عباس کے گھوڑے پہ ہم سوار ہو جائیں، بہت کوشش کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار جو ہے اس گھوڑے کو دے دیا استبل میں، نگراں وغیرہ جو ہے معین کر دیا۔ جناب سکینہ جو ہے وہ قید خانے میں تھی، قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس گھوڑے کو لے کر اس استبل سے جب ایک شخص نکلا اور زندان کے سامنے پہنچا، اور جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ ہمارے چچا کا گھوڑا ہے تو کہا اے مرتجل میرے چچا کو میرا سلام کہہ دینا، اور چچا سے کہہ دینا کہ تازیانے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ یہ عزادارو جناب سکینہ بیان کر رہی تھی، یہاں تک کہ زندان کے سامنے گھوڑا رک گیا۔ اب جو ہے بہت کوشش کیا کہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن جو ہے وہ مرتجل آگے نہیں بڑھتا۔ جناب
سکینہ قریب آ گئی اور آنے کے بعد گھوڑے کے گردن میں باہوں کو ڈال دیا، بین کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ جانور بھی رونے لگا، بین کرنے لگی ہے نا، تازیانے لگائے گئے، سب بین کرتی رہی، یہاں تک کہ پھر سکینہ جب زندان میں چلی گئی، اور جب تک زندان سے آواز آتی رہی گھوڑا جو ہے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی، اب جب آواز نہیں آئی تو اب گھوڑا مڑا اور لائے، اور لانے کے بعد استبل میں رکھ دیا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جناب سکینہ کے فریاد اور مظلومیت کو سن کر اس تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ صرف جو ہے 3 دن تک وہ گھوڑا زندہ رہا، پھر اس کے بعد جو ہے مر گیا۔ اب آپ سنیں کہ جب حیوان جو ہے نہ برداشت کر سکا، ہائے شہزادی زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ہاں آزادارو، بس آخری فقرات کہ حضرت عباس اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں اے عباس تم لشکر کے علمدار ہو، یہاں تک کہ عباس نے یہ کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں ہے۔ یہ آزادارو، آخر کار اجازت ملی، حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور فرات پہ آئے، آنے کے بعد مشکزہ سکینہ کو بھرا۔ حضرت عباس چاہ رہے تھے کہ کتنی جلدی ہم پانی کو خیام حسینی تک پہنچا دیں، لیکن ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا کہ دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، ایک تیر چلا مشکزہ سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا۔ اے عزادارو، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اے عزادارو، جب بھی کوئی زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ آزادارو، بس آگے بڑھ کر ایک فکرہ کہ جب بشیر نے مدینے میں اعلان کیا، جب اعلان کر دیا اور جب ام البنین نے سوال کیا تو بتایا کہ عباس جو ہے قتل کر دیے گئے، تو ایک مرتبہ سوال کیا کس طریقے سے، تو بشیر نے بتایا کہ دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ پھر اس کے بعد جب سوال کیا تو پھر جو ہے بشیر نے کہا کہ ایک ملعون نے ایسا گرز مارا عباس کے سر پہ کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، لیکن ام البنین کو یقین نہیں آتا تھا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہے ایسا کہ جو ہمارے عباس سے طویل ہو قد و قامت میں، کہ جو عباس کے سر پہ گرز مار دے۔ بس جب یہ کہا تب جو ہے خطیب نے کہا بی بی آنکھوں میں تیر پہ وس تھے اور بازو کٹے ہوئے تھے، تیروں کو کیسے نکالتے، اب جو ہے تیر نکالنے کے لیے جھکے دونوں زانوں سے، اب جو ہے ادھر تیر پکڑا، ادھر جو ہے ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ ہاں آزادارو، یہی ام البنین ہے کہ جب عباس مارے گئے مدینے کی عورتیں رش کھا کر کہا کرتی تھی کہ ارے یہ تو ام البنین ہے، یہ 4 بیٹوں کی ماں ہے، لیکن جب معلوم ہوا، بس آخری فکرہ کہ ام البنین بقی میں آئی اور زہرا کی قبر پہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں اے شہزادی ہم آپ کے لال حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کربلا کی طرف رخ کیا، آواز دیتی ہیں اے میرے لال بیٹا، مدینے کی عورتیں کہتی ہیں تیرا عباس مارا گیا، لیکن اے میرے لال عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ایک فکرہ کہا اے میرے لال عباس مجھے یقین آ گیا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ زینب کے سر سے ردا چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باد آ گیا، اے میرے لال عباس بیٹا تو ہوتا تو کس کی ہمت تھی جو بازوؤں میں رسن باد تھا، دیار بدیار برادر یا حسین یا حسین۔